سیمانچل کے آپ ہیں، پر سیمانچل والوں آپ سے ایک شکوہ ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ہیں کیا؟ ان کا علمی مقام کیا ہے؟ آپ ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس لیے آپ ان کی قدر اور ان کی عزت نہیں کرتے۔ ورنہ اگر عدل اور انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو پورے ملک بھارت میں سیمانچل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سیمانچل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ سیمانچل میں ماہرین اطباء اور ڈاکٹرز ہیں۔ سیمانچل کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ سیمانچل میں بڑے رئیس قسم کے لوگ ہیں، نہیں، بلکہ ڈیولپ کے اعتبار سے سیمانچل سب سے پیچھے ہے۔ مگر سیمانچل کو عزت کی نگاہ سے صرف اور صرف اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین علماء کی سرزمین ہے۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مفتیان کرام کی سرزمین ہے۔ اور حضرات پورے ملک بھارت میں کسی مدرسے میں بہترین مدرس کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے نگاہ اس کی سیمانچل کی طرف اٹھتی ہے۔ کسی دارالافتاء میں بہترین مفتی کی ضرورت ہو تو پہلے اس کی نگاہ سیمانچل کی طرف آتی ہے۔ لیکن حضرات ہم ہیں کہ ہم اپنے علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم ان کی عزت اور ان کا احترام نہیں کرتے۔ حضرات آپ اپنے علماء کی قدر کیجئے، یہی وقت کے راضی ہیں۔ اب آپ کے درمیان رازی اور غزالی نہیں آئیں گے، اب یہی آپ کے رازی اور غزالی ہیں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، ان کے قریب آئیں گے تو دین کی تعلیم آپ کو ملے گی، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو دین کی نالج حاصل ہوگی، زندگی جینے کا سلیقہ آپ کو ملے گا۔ حضرات میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر آخر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب حضرات میں دیکھ رہا ہوں کافی ماحول افراتفری آپ نے بنا رکھا ہے، اگر آپ لوگ، لیکن حضرات کوئی بات نہیں، آپ کہیں بھی رہیں، بس میری بات کو آپ توجہ سے سنیں۔ حضرات لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اب بھی اگر ہم نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اب بھی اگر ہم بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے ہم بیدار؟ حضرات اور کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ آپ کی بیٹی کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے، کبھی آپ کی مسجد آپ سے چھین لی جاتی ہے، کبھی آپ کے مدرسے پہ تالا لگانے کی بات کرتے ہیں، اور کس چیز کا انتظار ہے آپ کو؟ کیا اب بھی آپ کو بیدار نہیں ہونا ہے؟ کیا یوں ہی آپ جلسہ گاہ کو ایک تماشا بنا کے رکھیں گے؟ کیا یوں ہی آپ ڈرامہ کرتے رہیں گے؟ اگر ڈرامہ کرنا ہی ہے تو پھر آپ جلسہ گاہ میں تشریف کیوں لائے ہیں؟ آپ کو اگر تماشا ہی کرنا ہے تو پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرات اسی لیے جلسہ گاہ کو تماشا مت بنائیے، جلسہ گاہ کو حضرات ڈرامہ مت بنائیے۔ حضرات یہ دین کی محفل ہے، یہاں آ کے حضرات ادب کے ساتھ بیٹھیے، باوضو بیٹھیے اور دل میں جائز مرادیں لے کے بیٹھیے۔ ان محفلوں کی برکت سے پروردگار عالم ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ لیکن پیارے حضرات ہم ڈرامے اور تماشے سے باز نہیں آتے ہیں، لیکن حضرات ہماری حالت بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرات میں درد بھری باتیں آپ کے درمیان لے کے آیا ہوں، اس لیے اگر آپ تھوڑی دیر سماعت کریں گے اور توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے درمیان کچھ کام کی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ آواز کھلیے بھائی، مائک اپٹی گڑی صاحب، بیس وغیرہ کم کر دیجئے، آواز کھول دیجئے۔ حضرات ماشاءاللہ
परवरदिगार आलम इसे कबूल फरमाए। आमीन। हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत के हवाले बहुत हैं, बल्कि हकीकत यह है कि नबी पाक की मिदहत के जितने उन्वान हैं उनका शुमार नहीं किया जा सकता, उनका शुमार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। हजरात, और नबी पाक की अजमत सुनने सुनाने हम यहाँ आए हैं, लेकिन प्यारे एक बुनियादी बात आप मेरी आपके गोश गुजार में करता हूँ। आप अपने जहन में एक बुनियादी बात बिठा लें, किसी भी चीज़ की अजमत को बयान करने के लिए उस चीज़ की हकीकत का जानना ज़रूरी है। जब तक किसी चीज़ की हकीकत का इल्म ना हो तब तक उस चीज़ की अजमत को हम बयान नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ की अजमत को बयान करने के लिए उस चीज़ की हकीकत का इल्म होना ज़रूरी है, उस चीज़ की हकीकत का जानना ज़रूरी है। जब आप इतनी बात समझ गए तो आओ प्यारे हजरात, हम नबी की अजमत सुनने सुनाने बैठे हैं। नबी पाक की अजमत सुनने सुनाने से पहले नबी पाक की हकीकत मुलाहजा कीजिए। मेरे आका की हकीकत क्या है? जितने हजरात मिंबर पे बैठे हैं, ना इन्हें पता है, ना मुझे पता है, न किसी नकीब को पता है, न किसी खतीब को पता है, न किसी अदीब को पता है, न शायर इस्लाम को पता है, न सना खाने मुस्तफ़ा को पता है, न हाफिज़ व कारी को पता है, न इमाम व मुक्तदी को पता है। मेरे आका की हकीकत क्या है? न किसी आलिम को पता है, न किसी मुफ्ती को पता है, न किसी मुहक्किक को पता है, न शेखुल हदीस को पता है, न किसी मुहद्दिस को पता है, न मुदर्रिस व मुफस्सिर को पता है, न मुहर्रिर व मुकर्रिर को पता है। मेरे नबी की शान क्या है? मेरे नबी की हकीकत क्या है? न किसी पीर को पता है, न किसी सूफी को पता है, न किसी बुजुर्ग को पता है, न वली को पता है, न अब्दाल को पता है, न कुतुब को पता है, न अख्ताब को पता है, न औताद को पता है, न अब्दाल को पता है, न अखवास को पता है। नबी पाक की हकीकत क्या है? न सहाबा को पता है, न असहाबे बद्र को पता है, न अशरे मुबशरा को पता है, न खुलफाए राशिदीन को पता है, न खुलफाए अरबा को पता है। मेरे नबी की हकीकत क्या है? न गिरोह अंबिया को पता है, न जमात रसूल को पता है। नबी की हकीकत क्या है? मेरे नबी खुद फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हकीकत मुस्तफा क्या है? हकीकत महबूब किबरिया क्या है? जब हर वक्त साथ रह के अबू बकर सिद्दीक नहीं जानते तो फिर सहारनपुर का मुल्ला क्या जान पाएगा? फिर हम क्या जान पाएंगे? फिर कोई देवबंदी क्या जान पाएगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह, बहुत अच्छे हजरात, नबी पाक की हकीकत को रब के सिवा कोई नहीं जानता, तो साबित हुआ कि नबी पाक की अजमत को रब के सिवा कमा हक़्क़हू कोई बयान नहीं कर सकता। हजरात, यही वजह है आज से बरसों पहले मौलाना रूम ने कहा था, या साहिबल जमाली व या सैयद अल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नूव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हू बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। तो इसी मफ़हूम को पूरी दुनिया को समझाते हुए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था, मेरे इमाम ने कहा था, ए रज़ा खुद साहिब कुरान मद्दाह हुजूर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। हज़रात, इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो नबी पाक को अपनी तरह बताते हैं, नबी पाक को अपने जैसा कहते हैं, और प्यारे शक्ल ऐसी है कि देख लो तो हल्के से खाना ना उतरे, मगर कहते हैं कि नबी हमारी तरह। लेकिन हजरात सुनिए, इस टॉपिक पर आपने तकरीरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज अपने गुलाम रब्बानी अशहर से सुनिए। लेकिन हजरात, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे और याद कर लेंगे
تو آپ بھی بڑے سے بڑے وہابی دیوبندی کو لاجواب کر سکتے ہیں۔ واہ حضرات پہلے اس بات کو سمجھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں۔ حضرات صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں جس نے نبی پاک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ گئے تو اب توجہ کیجئے، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ پوری امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، پوری امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے کہ ولی غوث قطب سب مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، نہ وہابی کو اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کو اختلاف ہے، نہ دیوبندی کو اختلاف ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ولی غوث قطب سب مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، نہ قطب صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ ابدال صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ اغواث صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ صحابہ بے مثل ہیں، صحابہ بے مثال ہیں، صحابہ بے مثل ہیں، صحابہ بے مثال ہے، لیکن غلام ربانی علماء کرام کی بارگاہ میں سوال کرے گا، صحابہ بے مثل ہے، کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے، کیا رکوع پہ رکوع کرنے کی وجہ سے، کیا سجدے پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، کیا حج کرنے کی وجہ سے، کیا زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، کیا پیدر پہ روزے رکھنے کی وجہ سے، کیا صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، کیا عبادت و ریاضت کرنے کی وجہ سے، کیا کثرت نوافل کی وجہ سے صحابہ بے مثل ہے، کیا صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے، کیا تہجد پڑھنے کی وجہ سے، کیا رات بھر عبادت کرنے کی وجہ سے صحابہ بے مثل ہے، کیا عبادت کی وجہ سے؟ تو علماء جواب دیں گے نہیں غلام ربانی، صحابہ بے مثل ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نہیں، روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، صحابہ بے مثل ہے، صحابہ بے مثال ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ بے مثل ہے، صحابہ بے مثال ہے تو نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے، نبی پاک کے دیدار کی وجہ سے، نبی پاک کو دیکھنے کی وجہ سے۔ کیا بات ہے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ۔ واہ بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی۔ صحابہ بے مثل ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نہیں، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ بے مثل ہے نبی پاک کی زیارت کرنے کی وجہ سے، نبی کے دیدار کی وجہ سے، نبی پاک کو دیکھنے کی وجہ سے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جب صحابہ بے مثل ہے نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے، نبی کے دیدار کی وجہ سے، نبی پاک کی نوری صورت کو دیکھنے کی وجہ سے، نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے، نبی پاک کے دیدار کی وجہ سے، نبی پاک کی نوری صورت کو دیکھنے کی وجہ سے، جب صحابہ بے مثل ہے، جب صحابہ بے مثال ہے، تو پھر خود ہی بتاؤ کوئی کیسے اس نوری صورت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی کیسے اس نوری مکھڑے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے؟ سنیے حضرات، صحابہ بے مثل ہے نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے، نبی پاک کے دیدار کی وجہ سے۔ حضرات جب صحابہ نبی کی زیارت کی وجہ سے بے مثل و بے مثال ہیں، نبی پاک کے دیدار کی وجہ سے جب صحابہ بے مثل اور بے مثال ہیں، تو پھر کوئی کیسے خود اس نوری صورت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی کیسے خود اس نوری مکھڑے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ حضرات سب اس بات کو مانتے ہیں، چاہے وہابی ہو چاہے دیوبندی ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ
صدیق اکبر کی طرح قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی صدیق اکبر کی طرح نہیں ہو سکتا، فاروق اعظم کی طرح نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی عثمان غنی کی طرح نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی مولا علی کی طرح نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی حضرت بلال کی طرح نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی انس بن مالک کی طرح نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی صحابہ کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کیوں صحابہ کی طرح قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا ہے، صحابہ نے نبی کی زیارت کی ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دو، جس کی ایک جھلک سے صدیق اکبر بے مثل ہو گئے، جس کی ایک جھلک سے فاروق اعظم بے مثل و بے مثال ہو گئے، جس کی ایک جھلک سے عثمان غنی بے مثل ہو گئے، جس کی ایک جھلک سے مولا علی بے مثل و بے مثال ہو گئے، جس کی ایک جھلک سے صحابہ بے مثل و بے مثال ہو گئے، پھر کوئی کیسے اس نوری صورت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے کس منہ سے نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہو، اپنی طرح کہتے ہو؟ اس لیے ذمہ دار اسٹیج سے غلام ربانی ذمہ داری کے ساتھ تمہیں دعوت فکر دیتا ہے، او وہابیا سن، او دیابانا سن، نبی پاک کو اپنی طرح مت کہو، وہی کہو جو تاجدار بریلی نے کہا ہے، امام اہل سنت نے کہا ہے، یہی بولے سدرا والے، چمانے جہاں کے تالے سبھی میں نے چاند ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مختلط عالم کانفرنس، مختلط عالم کانفرنس، سرزمین دھامی گنج، سرزمین دھامی گنج، نوجوانان کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ واہ، بہت اچھے بھائی۔ او وہابیو، نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو امام اہل سنت نے فرمایا ہے، لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوے ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو امام اہل سنت نے کہا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو امام اہل سنت نے کہا ہے، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو تاجدار بریلی نے کہا ہے، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو امام اہل سنت نے کہا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو تاجدار بریلی نے کہا، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو تاجدار بریلی نے کہا ہے، خدا کی رضا چاہیتے ہیں جو عالم خدا چاہیتا ہے، رضائے محمد۔ نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، وہی کہو جو امام اہل سنت نے کہا ہے، امام اہل سنت نے فرمایا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت اچھے، بہت اچھے، کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ واہ، بے شک، رات واہ، اس لیے نبی پاک کو اپنی طرح نہ کہو، جی، اما جس کو دیکھ کے صحابہ افضل ہو گئے، واہ، بے مثل و بے مثال ہو گئے، پھر ان کی شان کیا ہوگی، واہ، کیا ان کا مقام کیا ہوگا۔ لیکن حضرات سنیے، حضرات نبی پاک کو صحابہ نے دیکھا، صحابہ بے مثل ہو گئے، صحابہ بے مثال ہو گئے، حضرات وہ بلند و بالا ہو گئے۔ لیکن نبی پاک نے کسے دیکھا ہے؟ حضرات نبی ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں، مگر حضرات اللہ کے بندے ہیں۔ حضرات ہمارے آقا ضرور ہیں، ہمارے مولا ضرور ہے، امام الانبیاء ضرور ہے، مگر اللہ کے بندے ہیں۔ صحابہ نے نبی کو دیکھا تو صحابہ بے مثل ہو گئے،
لیکن نبی نے کسے دیکھا ہے؟ تو آؤ پیارے میں بتا دوں، شب معراج نبی پاک نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے پروردگار عالم کو دیکھا ہے، پروردگار عالم کی زیارت کی ہے۔ مجھے کہہ لینے دو، جب صحابہ نے نبی کو دیکھا تو صحابہ بے مثل ہو گئے، لیکن نبی نے تو خدا پاک کو دیکھا ہے، نبی نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے۔ پھر خود یہ بتاؤ نبی کی شان کیا ہوگی، نبی کا مقام کیا ہوگا، نبی پاک کا مرتبہ کیا ہوگا؟ واہ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے